ان الحمد للہ والصلاة والسلام علی رسول اللہ وعلی آلہ واصحابہ اجمعین۔ محترم حضرات و خواتین، دلوں کے اعمال کی اس گفتگو میں ہم آپ کے ساتھ ہیں۔ دلوں کے اعمال میں سے ہمارے ساتھ جو گفتگو کل سے جس کا آغاز ہوا ہے وہ ہے مراقبہ۔ میں نے کل کے درس میں آپ کے سامنے ابن قیم رحمہ اللہ کا وہ عربی شعر میں نے پڑھا تھا جس میں ابن قیم رحمہ اللہ نے کہا وَهُوَ الرَّقِيبُ عَلَى الْخَوَاطِرِ وَاللَّوَاحِظِ كَيْفَ بِالْأَفْعَالِ بِالْأَرْكَانِ۔ اللہ تعالی رقیب ہے، ہمارے دلوں میں جو کچھ خیالات پیدا ہوتے ہیں، ہماری نگاہیں، ہماری پلک جو جدھر بھی اٹھتی ہے، اللہ تبارک و تعالی ان تمام کی نگرانی کر رہے ہیں۔ اسی بات کے احساس کو مراقبہ کہتے ہیں۔ سیدھے سادے الفاظ میں ہم اور آپ یہ سمجھ لیں کہ شریعت میں مراقبہ کسے کہتے ہیں؟ کہا دوام علم العبد و تیقنہ، یعنی بندہ اور بندی اس بات کو جان لیں کہ اللہ سبحانہ و تعالی اس کے ظاہر اور باطن کو جانتے ہیں۔ اسی بات کا علم اور اسی بات کا یقین مراقبہ کہلاتا ہے۔ اللہ اکبر۔ حقیقت میں اگر یہ ہم جان لیں کہ اللہ تبارک و تعالی رقیب ہیں، حفیظ ہیں، علیم ہیں، سمیع ہیں، بصیر ہیں، اللہ تبارک و تعالی نگرانی بھی کر رہے ہیں، جان بھی رہے ہیں، سن بھی رہے ہیں، دیکھ بھی رہے ہیں۔ جس نے ان اسماء حسنہ کو، اللہ کے ناموں کو معنی کے ساتھ جان لیا، اس کے تقاضوں پر وہ اس کے تقاضوں کے مطابق عبادت کرنے لگا تو مراقبے کی دولت اس کو مل گئی۔ اللہ اکبر۔ جب میں نے جان لیا کہ اللہ رقیب ہے، جب میں نے جان لیا کہ اللہ حفیظ ہے، اللہ علیم ہے، اللہ سمیع ہے، اللہ بصیر ہے، تو پھر مراقبہ جس کی دولت مجھے حاصل ہو گئی۔ اور یہی جامع تعریف ہے مراقبے میں کہی جا سکتی ہے۔ بعض لوگوں نے یہ بھی کہا مراعات القلب لملاحظة الحق مع كل خطرة وخطوة، یعنی آپ اس بات کا احساس اپنے دل میں پیدا کریں کہ اللہ آپ کے ہر قدم پر، ہر نگاہ پر، ہر پل اللہ تعالیٰ کی نگرانی میں آپ ہیں۔ دوستو، عزیزو، ماں اور بہنوں، اگر اس بات کا احساس مجھے پیدا ہو جائے، آپ کے دل میں احساس آ جائے، کیا شوہر کبھی بیوی پر ظلم کرے گا؟ بیوی کبھی شوہر کی نافرمانی کرے گی؟ کیا بچے کبھی ماں باپ سے بغاوت کریں گے؟ کیا کبھی کوئی مسلمان کسی مسلمان کو دھوکہ دے گا؟ اللہ، ایسا ہرگز نہیں ہوگا، اس لیے کہ وہ جانتا ہے کہ اللہ رقیب ہے، حفیظ ہے، علیم ہے، سمیع ہے، بصیر ہے، تو پھر ساری چیزیں خود بخود ختم ہو جائیں گی۔ اسی لیے حدیث جبریل بہت ہی مشہور حدیث ہے، آپ نے کئی بار اس حدیث کو پڑھا ہوگا۔ امام بخاری نے اس کو روایت کیا ہے، مسلم میں بھی یہ روایت ہے۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے جبریل نے احسان کے بارے میں پوچھا، احسان کسے کہتے ہیں؟ تو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ان تعبد اللہ کأنک تراہ فإن لم تکن تراہ فإنہ یراک۔ احسان یہ ہے کہ تم اللہ تعالیٰ کی ایسی عبادت کرو کہ گویا تم اللہ تعالیٰ کو دیکھ رہے ہو۔ اگر تمہارے اندر یہ احساس پیدا نہیں ہو سکتا تو کم از کم اتنا تو سوچو کہ فَإِنَّهُ يَرَاكَ،
کہ اللہ تم کو دیکھ رہا ہے، اسی کا معنی احسان کا ہے۔ ہم میں سے کتنے ایسے لوگ ہیں جو نمازیں پڑھتے ہیں، لمبی لمبی نمازیں میری اور آپ کی ہیں، لیکن کیا نمازوں میں یہی تصور ہوتا ہے کہ اللہ مجھے دیکھ رہا ہے یا میں اللہ کو دیکھ رہا ہوں؟ اللہ اکبر۔ امام نووی رحمہ اللہ نے اس حدیث کی شرح میں کہا، ھذا من جوامع الکلم التي اوتیھا صلی اللہ علیہ وسلم، یہ جوامع الکلم ہیں جو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو دیے گئے ہیں اللہ کی طرف سے۔ اگر ہم میں سے جتنے ہماری آواز لوگ سن رہے ہیں، بندے اور بندیاں، اللہ تعالیٰ کے سامنے جب کھڑے ہوتے ہیں نمازوں میں، تہجد میں، سنتوں میں، فرائض میں، اس احساس کے ساتھ کھڑے ہوتے ہیں کہ وہ اللہ کو دیکھ رہے ہیں، تو کیا ہوگا؟ اگر میں اس احساس کے ساتھ کھڑا ہوں کہ میں اللہ کو دیکھ رہا ہوں، تو میں نماز میں کوئی ایسی چیز نہیں چھوڑوں گا جس سے میرے خشوع خضوع کا اظہار ہو۔ ظاہر باطن اپنے تمام خیالات کو یکجا کروں گا اور بالکل پرسکون اچھی ہیئت میں اللہ تعالیٰ کی عبادت کروں گا۔ آپ اللہ تبارک و تعالیٰ کو دیکھ رہے ہیں، ویسی عبادت کریں، اور اللہ تعالیٰ کو جب آپ دیکھ رہے ہیں تو آپ سے کوئی بھی کمی پیشی ہو جاتی ہے تو اللہ تعالیٰ کو آپ وہ دکھانا نہیں چاہتے، تو آپ پوری طرح یکسو ہو کر نماز پڑھتے ہیں۔ اسی لیے ابن قیم رحمہ اللہ نے فرمایا، وَمُقَامُ الْمُرَاقَبَةِ جَامِعٌ لِلْمَعْرِفَةِ مَعَ الْخَشِيَّةِ، یہ مراقبہ کا جو مرتبہ ہے وہ خشیت کی پہچان کے ساتھ ہوتا ہے۔ خشیت اگر آ جاتی ہے، زندگی میں حاصل ہو جاتی ہے خشوع اور خضوع، تو پھر مراقبہ بھی اس کو مل جاتا ہے۔ تو اسی لیے آگے چل کر وہ کہتے ہیں، ابن قیم رحمہ اللہ نے فرمایا، منزلۃ المراقبہ من اعمال القلوب، دلوں کے اعمال میں بہت ساری باتیں ہم نے اب تک پڑھا ہے۔ اللہ تعالیٰ کی توفیق سے ہم نے دلوں کا پہلا عمل اخلاص کے بارے میں پڑھا، اور اسی طرح ہم نے دلوں کے اعمال میں سے یقین کے بارے میں پڑھا، اور اسی طرح تیسری چیز التفکر، غور و فکر کے بارے میں پڑھا، یہ بھی دلوں کا عمل ہے، اور چوتھی چیز ہم نے پڑھا خشوع اور خضوع کے بارے میں، اور پانچویں چیز جو ہم پڑھ رہے ہیں وہ مراقبہ کے بارے میں۔ انشاءاللہ کل کے درس میں ہم سنیں گے کہ یہ دلوں کے سارے اعمال میں مراقبہ کا کیا مقام ہے اور اس کی کیا اہمیت ہے۔ انشاءاللہ کل کے درس میں ہم اسے سنیں گے۔ اللہ تعالی بہتر بات سننے اور عمل کرنے کی توفیق دے، آمین۔ والسلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔